آداب ناظرین، SYS چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ 8ویں نظام مرحوم میر برکت علی خان عرف مکرم جاں بہادر کے انتقال کے بعد شہزادے اور شہزادیوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور مکرم جاں بہادر کے حق میں مغفرت کی دعا کی، اور نئے نظام میر عظمت علی خان عرف عظمت جاں بہادر کو مبارکباد پیش کی اور ان سے کچھ مطالبہ کیے اور درد مندانہ اپیل کی کہ ان کے مطالبوں کو پورا کریں۔ آئیے دکھاتے ہیں اس کی ایک تفصیلی رپورٹ۔ ہمارا چینل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگلی اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ بہت زمانے سے کرتے آ رہے ہیں صاحب، ہمارے بڑے جب بزرگ تھے نا اس زمانے سے، جو مکرم جاں وہ ہمارے سے دوری، کیونکہ یہ لوگ ہمارے کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے، مکرم جاں تک ہمارے مسائل بیان کرنے نہیں دیتے۔ آج جیسا ویڈیو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ ایک اسٹیٹمنٹ ایسا ریلیز کر سکتے تھے تاکہ وہاں تک آپ کی بات جی وہ کرتے صاحب، ہمارا پیغام کوئی وہاں تک نہیں پہنچاتے، ان کو یہ بتاتے کہ یہ بہت خوشحال ہے، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا حال کتنا برا ہے آپ کو کس طرح سے بیان کروں۔ ہم نظام جو ہے ریچسٹ مین ان دا ورلڈ ہے، دنیا کا سب سے بڑا، اور پہلے بھی تھا اور آج بھی نظام ریچسٹ مین ان دا ورلڈ ہے۔ یہاں پر حیدرآباد وزٹ کرتے تھے مکرم جاں بہادر، تب آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی تھی؟ موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا، ملاقات کا موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا، تو آپ لوگ کو بیچ میں جو ٹرسٹی ہے گمراہ کرتے رہے، وہ لوگ ہمارے کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے، صرف مکرم جاں کو یہ انفارمیشن دیتے تھے یہ بہت خوشحال ہے، بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمارے خاندان کو اتنے مشاکل سے گزر رہے ہیں۔ اب نہیں بولنا چاہیے نہیں، ریچسٹ مین ان دا ورلڈ ہے نظام، مگر ان کے افراد خاندان 5 روپے 10 روپے اور 15 روپے مہینہ الاؤنس اٹھا رہے ہیں، جو ہم کو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، ہمارے کو سر شرم سے جھک جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے تو ہمارے حال۔ پھر یہ جو نئے ٹرسٹیز وغیرہ جو ہیں، جیسا کہ بلیٹا پریزنٹ ہے، ان سے اس بارے میں آپ لوگ ڈسکس کرے تھے؟ ہاں بہت وقت ملاقات کیا، بات چیت بھی کیا، تو وہ بولتے کیا صاحب فلاں جگہ پیسہ ڈالے ہیں، فلاں جگہ پیسہ ڈالے ہیں، وہاں پہ رکا ہوا ہے آپ کا پیسہ، اور اتنا تک بولتے ہیں دیکھو آپ کا 2 کروڑ صرف 2 کروڑ 50 لاکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے ٹرسٹیز کو بولا آپ کو نہیں معلوم، ایک ججمنٹ آیا ہمارے فیور میں، مکرم جاں وغیرہ کا بھی نام ہے، اس کے اندر ججمنٹ یہ آیا کہ نظام کی جہاں جہاں پراپرٹی ہے، صاحبزادہ 1 to 6 شہزادوں بادشاہوں کی اولاد ہے، انہوں بھی نظام کے ساتھ برابر پراپرٹی میں ایکول کلیمنٹ ہے، مگر ہم لوگ کبھی ہمارے بڑے لوگ اس معاملے کو اٹھائے نہیں، کاغذ سے ویسی رکھے ہوئے، ججمنٹ ویسی رکھا ہوا ہے، کبھی ہمارے مسائل کے بارے میں کوئی غور و خوض نہیں کیا گیا، اور آج حالات اس قدر پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم کو ججمنٹ کو بازار میں مارکیٹ میں لانا ہے، ہم اس کا بہت جلدی ہائی کورٹ میں اس کا ہم اپیل کریں گے ہماری جائیداد پراپرٹی کے تو لیے۔ ایسے کتنے فیملیز ہیں سر؟ دیکھو صاحب یہ بہت 450 اب جو 4180 ممبرس ہے اس وقت ہمارے خاندان کے۔ جی اچھا، اب جو ٹرسٹیز ہیں نظام فیملی سے بلانگ کرتے ہیں یا ادر؟ نہیں بالکل نہیں ہے صاحب، جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں نا IPS IAS وغیرہ، ان کو ٹرسٹیز بنا دیا جاتا ہے۔ یہ پیسے جو کلیکٹ کرتے تھے آپ کے اکاؤنٹس میں آتے ہیں، آپ جا کے کلیکٹ کرتے ہیں؟ ہم لوگ جا کے کلیکٹ کرتے ہیں وہاں پہ آفس، خواجہ کا چلہ جو ہے نا مغل پورہ، وہاں پہ جا کے ہم اپنے پیسے جو بھی الاؤنس ہوتا کلیکٹ کرتے ہیں وہاں سے۔ آج صاحبزادہ میر قادر علی خان جنرل سیکریٹری، صاحبزادہ ویلفیئر فاؤنڈیشن، صاحبزادہ نواب میر طاہر علی خان، صاحبزادہ فیض محمد صدیقی صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے اور جمعیت صاحبزادگان کی جانب سے آج پریس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، جس کا مقصد مکرم جاں بہادر میر برکت علی خان مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ آج ہم بہت ہی دکھ اور صدمے سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سرپرست اعلیٰ نواب میر برکت علی خان ہمارے بیچ نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سرپرست اعلیٰ کی مغفرت فرماتے ہوئے ان کی قبر میں ٹھنڈک، راحت، چین اور سکون عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ہمیشہ مکرم جاں بہادر کو ہماری طرف سے گمراہ کرتے رہے، رانگ انفارمیشن دیتے رہے، ہمارے افراد خاندان کن حالات سے گزر رہے ہیں ہمارے سرپرست اعلیٰ کو نہیں بتاتے تھے۔ نواب میر عثمان علی خان 7th نظام نے
अपने ख़ानदान के बेनिफिट के लिए जो फर्स्ट निज़ाम टू 6 निज़ाम शहजादों बादशाहों की औलाद है, 1950 में 2.5 करोड़ का ट्रस्ट कायम किए थे ताकि अपने ख़ानदान के अफराद खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। 20 साल से साहिबजादा सरफराज ट्रस्ट का बहुत बुरा हाल है। अब ट्रस्ट में सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। 1 करोड़ 25 लाख कहाँ गए? कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। एज पर ट्रस्ट डीड्स 2 करोड़ 50 लाख रुपये में अगर कमी हो जाती है तो जानशीन इसका जिम्मेदार है। जानशीन यानी इसके जिम्मेदार मुकर्रम जाते हैं, मगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और उसकी भरपाई जानशीन करेंगे अगर कुछ कमी भर्ती हो जाए। लेकिन ट्रस्टीज मुकर्रम जा को इत्तला नहीं किए, हर चीज़ उनसे छुपाए रखे। आज सरफराज ट्रस्ट में साहिबजादा और साहिबजादियान को बहुत सताए जा रहे हैं, बहुत बेइज्जती किया जा रहा है, बहुत गलत बर्ताव किया जा रहा है। जो मंथली अलाउंस पहले मंथली माहाना दिया जाता था, आज 5 महीने 4 महीने के बाद 2 महीने की अलाउंस दी जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अजमत जा बहादुर से रिक्वेस्ट है कि ट्रस्टीज को फौरन बर्खास्त किया जाए, उनकी जगह हॉनेस्ट क्वालिफाइड ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट करें, इसका क़याम अमल में लाया जाए। ट्रस्टीज हमेशा मुकर्रम जा मरहूम को हमारी तरफ से गुमराह करते रहे। अब ट्रस्टीज 125 लाख रुपये, अब ट्रस्ट में 1 करोड़ 25 लाख रुपये हैं। अजमत जा बहादुर से रिक्वेस्ट है कि 1 करोड़ 25 लाख जो खसारा हुआ उसकी भरपाई की जाए। ऑनरेबल अजमत जा बहादुर आपसे फिर रिक्वेस्ट और अपील करते हैं कि आप हमारे साहिबजादगान और साहिबजादियान के मसाइल को संजीदगी से गौर और खौस कीजिए और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। चौ महल्ला पैलेस खिलवत मुबारक में अजमत जा बहादुर के हुस्न व अखलाक, इज़्ज़त व एहतराम से तमाम अफराद ख़ानदान से जो फर्दन मुसाफा किए और मुलाकात किए, उससे पूरे अफराद ख़ानदान बहुत मुतासिर हुए। उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि प्रिंस अजमत जा बहादुर 9th निज़ाम साहिबजादा वेलफेयर फाउंडेशन के डेलीगेशन को मुलाकात का मौका देंगे और हम अपने मसाइल उनके सामने पेश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम साहिबजादा फैज़ मोहम्मद सिद्दीकी, मेरी वालदा का नाम साहिबजादी फ़हीमुन्निसा बेगम साहिबा, वालिद का मरहूम ताहिर इकबाल सिद्दीकी। मैं मरहूम नवाब खुजरत नवाज जंग बहादुर का नवासा हूँ। मीर जहांगीर अली ख़ान जहांगीर जंग का पड़नवासा हूँ। मैं ये कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, पहले हमको बहुत अफसोस है, हमारे दिल बहुत दुखे हुए हैं कि हमारे सरकार आली, हमारे सरपरस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हमको बहुत अफसोस है। उनकी ख़बर को अल्लाह ताला नूर से भर दे, अंधेरे को उजाले में बदल दे, उनको किसी भी तकलीफ़ात से अल्लाह ताला उनकी नजात करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो के ज़रिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सर खाला नवाब कई पॉइंट्स के ऊपर बोल दिए हैं। मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगा। जो सरफ़ ख़ास मुबारक के जो प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट निज़ाम से लेके 6 निज़ाम तक जो डायनेस्टी प्रॉपर्टीज़ है, उसके डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए। उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हुए हैं, हम कलेक्टर के पास अप्रोच करें, हम तहसीलदार्स को अप्रोच करें, हम स्टेट आर्काइव्स को अप्रोच करें, हम CCLA को अप्रोच करें, हमको कोई कॉपी नहीं मिल रही, हमको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे। उसकी एक कॉपी निज़ाम सरकार मरहूम मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर नज़ीरी बाग में एक कॉपी रखे थे और बाकी के वैसे 7 जगह रखे रिकॉर्ड।
تو ایک کاپی نظری باغ میں بھی ہے، ایک CCLA میں ہے، ایک دلی آرکائیوز میں ہے، ایک تلنگانہ اسٹیٹ آرکائیوز میں ہے، ایک UNO میں ہے، ایک لندن آرکائیوز میں ہے، اور جو ہے اور بھی کئی جگہ ہے. تو ہم کو کہیں سے بھی ریکارڈ ہم کو نہیں مل رہا. ہم RTI میں کوشش کریں، ہم ڈائریکٹ جا کے ملاقات کریں کلیکٹر وغیرہ سے، اور آرکائیوز ڈپارٹمنٹ میں CCLA میں ہم کو کوئی جواب نہیں مل رہا. ہمارے آنریبل میر عظمت علی خان صاحب سے، جو اب نئے نظام ہو گئے ہیں، ان سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ ہمارا ریکارڈ ہم کو کیوں نہیں مل رہا. آپ ہم کو یہ ریکارڈ دلائیں. کلیکٹر آفس گئے بول رہے ہیں، اب آرکولوجی ڈپارٹمنٹ سے گئے بول رہے ہیں، وہاں پر آپ کو ریکارڈ کیوں نہیں ملا اور کس لیے بول رہے ہیں؟ نہیں، ریکارڈ نہیں ہے بولتے وہ لوگ. ریکارڈ نہیں بولتے، اور ریکارڈ موجود ہے. ایک کاپی برابر جو ڈپارٹمنٹس میں رکھائی گئی ہے، اس کی ایک کاپی برابر ڈپارٹمنٹ کی پراپرٹی سے ہمارے پاس بلو بک موجود ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک اب جتنے نام لیے سارے مقامات پہ آپ لوگ کی جو پراپرٹی تھی وہ قبضہ ہوئی. قبضے قبضے بھی ہے، اوپن بھی ہے، تھوڑی تو کچھ اوپن بھی ہے. آپ لوگ اپنی طرف سے کوئی پٹیشن ڈالے اس کے اوپر؟ سب پٹیشنس جو ڈالتے ہیں پراپرٹیز کے بارے میں، چاہے یہ پراپرٹیز رہن دو، چاہے میرے نانا خضر نواز جنگ کے پراپرٹیز رہن دو، یا پنڈانا کے رہن دو، صرف میں اور میرے ماموں صاحبزادہ میر فرت علی خان صاحب اور آپ بھی ہر جگہ ہم پٹیشنز ڈالتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو، اس کا رزلٹ کیا ہے اب تک؟ جواب کچھ بھی نہیں آتا ہمارا. اور ایک بات ہم آنریبل میر عظمت علی خان صاحب سے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹرسٹیز ہے ان سے بھی اس کے ہوں گے، خاص طور پہ سرف خاص مبارک ٹرسٹ کے جو ٹرسٹیز ہے. اب یہ پراپرٹیز کے بارے میں میں ایک خیر نامہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں کون ہے کیا ہے. ان کو فوراً برخاست کریے، اور ہمارے کو 5 ٹرسٹیز کی ضرورت نہیں، ہمارے کو صرف 2 ٹرسٹیز ہے تو بس ہے. ایک ایماندار ٹرسٹیز ہونا ہمارے کو، اور خاندان میں سے ہونا جو قابل لوگ ہیں. خاندان میں خود بہت قابل لوگ ہیں، تو جو ہے آپ کسی خاندان کے لوگوں کو جو ہے آپ ٹرسٹی بنائیے، اچھا پوسٹ پہ دیجیے. اب آپ نئے نظام جو بن گئے ہیں پراپرٹیز کے تعلق سے رہن دو یا کسی بھی اس سے رہن دو، آپ کے پاس جو قریب ہے آج ان کو آپ کوئی GPA یا کوئی ایگریمنٹ یا کسی قسم کا وہ مت کریے، نہیں تو ہم 4,500 لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ایک بات، یہ جو سرمنی جو ہوئی ہے 9 نظام کا جو کارنیشن ہوا ہے، اس پہ میرے کو یہ کہنا ہے کہ 4,500 خاندان رکھ رہے کے 4,100 رکھ رہے کے ہم کو کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں. ابھی ہم کو آدھا گھنٹہ پہلے معلوم ہوا کہ آپ جو ہے نئے نظام بن گئے. ہم سب کو انتظار تھا آپ کو نظام بنتے ہوئے دیکھنے کا. ہماری سب کی خواہش تھی، ہماری خواہش تھی ہم بھی وہاں پہ موجود رہنا، آپ کو مبارکباد دینا، آپ کے ساتھ فوٹوز لینا، ویڈیو لینا. ہم لوگ ایک 6-7 لوگ آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، آنریبل اسرا میڈم سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہم آپ کے جو ٹرسٹیز ہیں یا آپ کے ساتھ کے جو لوگ ہیں ہم ان کو پسند نہیں کریں گے. آپ ہم کو انڈیویجول ٹائم دیجیے، ہم ایک ڈیلیگیشن 6-7 کا بنا کے آپ سے ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے. اس کے بعد میں آپ سے ادباً گزارش ہے ایک بار پورے 4,100 لوگوں کو آپ انویٹیشن دیجیے، ملاقات کریے، سب مل کے جو ہے کچھ کام آگے کریں گے. اب آپ ہمارے سرکار عالی بن چکے ہیں، ہم خود ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو، اور آپ سے ادباً گزارش ہے ذرا تھوڑا ہم کو وقت دیجیے.